أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 1۔ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے عہد سے بیزاری ہے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا۔ الحمدللہ سورۃ التوبہ شروع ہوئی جاتی ہے۔ اس سورت میں جملہ 129 آیات ہے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اور نہیں پڑھی جاتی۔ لکھا ہے کہ امام قشیری کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ایمان کے لیے ہوتی ہے، چونکہ اس سورت میں کفار کے لیے امن نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی تاکہ غضب الہی کے آثار ظاہر ہو۔ یہ سورت 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ لکھا ہے کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر ان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ میں معاہدہ ہوا۔ مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ خزاعہ شریک ہوا اور قریش مکہ کے ساتھ قبیلہ بنی بکر۔ صلح کی بنیادی شرط یہ تھی کہ 10 برس تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، لیکن معاہدے کو 2 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے ان کی مدد کی۔ اس طرح قریش نے معاہدہ توڑ دیا۔ اس لیے 8 ہجری میں ان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ قریش پر اچانک حملہ کر کے آسانی کے ساتھ مکہ شریف کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے بہت سے قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن جب 9 ہجری میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے بادشاہ کے حملے کو روکنے کے لیے تبوک تشریف لے گئے تو بہت سے قبیلوں نے عہد توڑ دیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو اس سورت کی ابتدائی 30 یا 40 آیتیں نازل ہوئی۔ اس سال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاجیوں کے قافلے کا سالار بنا کر بھیجا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ حج کے دن یہ آیتیں مجمع عام میں پڑھ کر سنا دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمرات العقبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیتیں سنا دی اور معاہدے کے بارے میں سب کو آگاہ کر دیا، نیز یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔